السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو فاما ڈائریز۔ آج میں نے سوچا کہ کافی وقت گزر گیا ہے اور میں نے آپ سب لوگوں کو کوئی سٹوری نہیں سنائی ہے، تو آج میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ میں آپ سب لوگوں سے ایک سٹوری شیئر کروں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اب تک جتنی بھی سٹوریز پڑھی ہیں وہ سب فکشنل ہیں، لیکن آج جو کہانی میں آپ سب لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ایک حقیقی کہانی ہے، یعنی ریئل سٹوری ہے اور اردو میں ہے۔ اس کہانی کا نام کلاچی کے شکاری ہے اور اس کے 2 پارٹس ہیں، یعنی 2 حصے ہیں۔ آج میں آپ سب فرینڈز سے فرسٹ پارٹ شیئر کروں گی اور انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آ جائے گا۔ تو پھر چلیے، انتظار کس بات کا ہے، ہم اس کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلاچی کے شکاری پارٹ 1۔ بہت زمانے کی بات ہے جب کراچی کو کلاچی کہا جاتا تھا۔ سمندر کے کنارے کلاچی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہاں مچھیروں کی ایک قوم کلاچ رہتی تھی۔ اس کے نام پر اس بستی کا نام کلاچی پڑا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے، ماہی گیروں کے ایک گھرانے میں 7 بھائی رہتے تھے۔ 6 بڑے بھائی خوب تندرست تھے، مگر ان کا سب سے چھوٹا بھائی دبلا پتلا اور کمزور تھا۔ بڑے بھائی سوچتے یہ کمزور ہے، سمندر میں دن بھر طوفانی ہواؤں کے تھپیڑے نہ سہ سکے گا، اس لیے وہ گھر پر ہی رہتا، جبکہ اس کے بڑے بھائی پھو پھٹتے ہی اپنے جال لے کر سمندر کا رخ کرتے اور دن بھر طوفانی لہروں میں مچھلیوں کا شکار کرتے بہت دور نکل جاتے۔ دوسرے مچھیرے اتنی دور تک جانے سے گھبراتے تھے۔ شام تک ان 6 بھائیوں کے جال مچھلیوں سے بھر جاتے۔ وہ انہیں بازار میں فروخت کر کے گھر کی ضرورت کی مچھلیاں لے کر لوٹتے۔ ان کے واپس لوٹنے پر 7 بھائی اور ان کے بیوی بچے آگ پر مچھلیاں بھونتے اور اپنی من پسند غذا یعنی ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کھاتے۔ اس طرح اس محنت کش خاندان کی زندگی سکھ چین سے بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن کلاچی کے یہ مچھیرے ہر روز کی طرح صبح سویرے مچھلیاں پکڑنے گھر سے گئے، لیکن شام ہونے تک یعنی سورج ڈوبنے پر لوٹ کر نہیں آئے۔ گھر میں سب سے چھوٹا بھائی اور گھر کی عورتیں ہمیشہ کی طرح ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ سندھی زبان میں شکاری کو گاہتو کہتے تھے۔ جب بہت رات ہو گئی اور گاہتو یعنی شکاری گھر نہ آئے تو گھر والوں کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ اپنی سادہ سی جھونپڑی سے باہر نکل آئے۔ یہ خبر آن کی آن میں سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ 6 شکاری بھائی آج سمندر سے نہیں لوٹے۔ مچھیروں کی چھوٹی سی بستی میں سبھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک تھے، اس لیے سبھی گاؤں والوں کی رات پریشانی میں گزری۔ صبح ہوتے ہی چھوٹا بھائی اپنے بھائیوں کی خیر خبر لینے سمندر کے کنارے پہنچا۔ مچھیرے اپنی کشتیاں سمندر میں اتارنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ پوچھنے پر وہ اتنا ہی بتا سکے کہ وہ لوگ سمندر میں بہت دور تک شکار کرنے چلے گئے اور پھر کسی نے انہیں واپس آتے نہیں دیکھا تھا۔ چھوٹا بھائی چند دوسرے مچھیروں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں اتر گیا اور جس طرف اس کے بھائی اپنی کشتی لے جاتے تھے اسی سمت میں وہ دور تک گئے۔ اچانک انہیں ایک بہت بڑا بھنور نظر آیا۔ غور سے دیکھنے پر انہیں پتہ چلا کہ بھنور میں ایک بہت بڑی مچھلی مانگر مچھ چکر لگا رہی ہے۔ چھوٹے بھائی کا دل بیٹھ گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے بڑے بھائیوں کی کشتی بھی اس بھنور میں پھنس گئی تھی اور انہیں اس مچھلی نے کھا لیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوسرے مچھیرے بھی بہت غمگین ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے کنارے کی طرف لوٹ آئے۔ سندھی زبان میں مانگر مچھ بہت بڑی مچھلی عام طور پر شارک کو کہتے ہیں۔ تو یہ تھا پارٹ 1۔ انشاءاللہ ایک دن میں یا تھوڑے ہی ٹائم میں اس کا پارٹ 2 بھی آ جائے گا اور آپ لوگ اسے بھی ضرور دیکھیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پارٹ 1 بہت پسند آئے گا اور انشاءاللہ پارٹ 2 بھی آپ لوگوں کو بے حد اچھا لگے گا۔
آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.